نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون إن الذين اتخذوا العجل بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرایا بچھڑے کو معبود سینالہم غضب من ربہم ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے وذلۃ فی الحیات الدنیا اور ذلت دنیا کی زندگی میں وکذالک نجزی المفترین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے ثم تابوا من بعدها وآمنوا پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ تو پکڑ لیا تختیوں کو وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 19واں رکوع آیت نمبر 152، 153 اور 154 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس پلٹے اور قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت پر لگی ہوئی ہے تو حضرت کو بہت غصہ بھی آیا، حضرت کو بہت افسوس بھی ہوا، اور اسی غصے اور افسوس کے عالم میں حضرت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا اور ان کو ڈانٹا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا، اور اسی دوران وہ تورات کی تختیاں بھی حضرت کے ہاتھ سے گر گئیں۔ اتنا غصہ اور اتنا جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی
کہ میں نے تو ان کو خوب روکا لیکن یہ میری بات مانتے نہ تھے، حتیٰ کہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر دعا کرنے لگے، رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر عبادت کی۔ فرمایا ان کے لیے سزا ذلت ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن موت سے پہلے جس نے توبہ کر لی اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ تو گویا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جرم بھی اس کا معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے۔ جب رب العالمین دیکھتے ہیں بندہ میرا ہے، کھاتا پیتا میرا ہے، رزق اس کو میں دیتا ہوں، خالق اس کا میں ہوں، کائنات کے ہر ذرے کا مالک میں ہوں، اس کے وجود کا بھی مالک میں ہوں، اور یہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرا شریک بنا رہا ہے، اور بنا بھی اس کو رہا ہے جو بچڑا ہے، جو اس کو بات کو سن کر جواب بھی نہیں دے سکتا، اس کو میرا شریک بنا کر اس کے سامنے جھک رہا ہے، تو رب کو بڑا غضب آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کسی کے لیے معاف کرے تو کرے، شرک معاف نہیں فرمائیں، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ جیسے ایک انسان، اس کی اہلیہ، اس کی گھر والی، اس کے اندر 100 کمزوریاں ہوں وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر عزت میں کسی غیر کو شریک کرے گی تو غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ رب کہتا ہے میں تیرے اور گناہ تو بخشوں گا، لیکن اگر تو نے میری عزت میں کسی اور کو شریک بنایا تو پھر یہ بات نہیں بخشی جائے گی۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو اللہ کا غضب پہنچے گا۔ اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوتا ہے ان کی راہ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کہتا ہے جو مجھے چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک جائے، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود اور مسجود بنا لیں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں، ان پر میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو نا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ غضب والے لوگوں کی راہ سے ہماری حفاظت فرمانا، تو شرک والوں سے بچ جاؤ تو غضب کی راہ والوں سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، اللہ کی طرف سے غضب ان کو ملے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت ملے گی دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں ذلت کیسی ہے کہ مخلوق ہو کر مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے، یہ عزت والی چیز ہے پیشانی، اس کو صرف رب کے سامنے جھکانا تھا، کسی اور کے سامنے نہیں، یہ ذلت ہی تو ہے نا۔ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہو، اور بندہ کیا بچڑے کے سامنے جھک رہا ہو۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے گا، ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے میں کوئی عزت نہیں ہے، الٹا ذلت ہے۔
فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں افطرا کرنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ جو جھوٹ گھڑنے والا ہو ذلیل ہو جاتا ہے، جو اللہ کی سچی عبادت کرنے والا ہو وہی عزتیں پاتا ہے۔ جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ حبشے کے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے گئے، نجاشی کے پاس مشرکین پیغام لے کر جاتے ہیں، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ جناب نیا دین لے کر آئے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اس کو جوش دلا، چونکہ وہ عیسائی مسلک کا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں۔ نجاشی کو پتہ چلا، اس نے صحابہ اکرام کو پیغام بلا بھیجا۔ دوسرے دن نجاشی کے دربار میں صحابہ اکرام کی پیشی ہونی تھی، دربار لگایا گیا، اور اس وقت سب کا یہی رواج تھا، ہر درباری اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ جب دربار لگایا گیا اس کے سب درباریوں نے سجدہ کیا، مکے سے آئے ہوئی مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ہم جب اس کے دربار میں جائیں گے تو کیا سجدہ کریں یا نہ کریں؟ پھر یہ غیور، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جنہوں نے دین سیکھا تو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر جا کر نجاشی کو سجدہ کر لیں پھر مکہ چھوڑ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے تو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہیں کہ جھکیں گے تو ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، غیر کے سامنے نہیں جھکتے۔ چنانچہ انہوں نے مشورے میں یہی بات طے کی، جو مرضی ہو جائے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کریں گے، اگر بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ملک سے نکالتا ہے تو نکال دے، جیل بھیجتا ہے تو بھجوا دے، سجدہ نہیں کریں گے۔ اب جناب دوسرے دن جب دربار لگائے سب نے سجدہ کیا، اتنے میں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آئے، آپ کے غلام آئے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اپنے سینوں کو روشن کیے ہوئے یہ سچے وفادار آئے۔ جو ہی دربار میں داخل ہوئے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو چہرے کو بھی نہ جھکایا، گردن کو بھی نہ جھکایا، بلکہ یہ سیدھے نجاشی کے بادشاہ میں داخل ہوئے۔ وہ مشرکین نے پھر شکایت کی، ہم نے کہا نہیں تھا بڑے بے ادب ہیں، ہم نے کہا نہیں تھا بڑے گستاخ ہیں، دیکھو نا جی آپ کا سجدہ بھی نہیں کرے گا۔ اب بادشاہ نجاشی کو بھی شک ہوا کہ واقعی بڑے گستاخ ہیں، اس نے پوچھا جب سب نے میرا سجدہ کیا ہے، تم بھی جانتے ہو میرے دربار کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، جو بھی میرے دربار میں آتا ہے وہ سجدہ کر کے آتا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بس یہی ایک ہمارا جرم ہے، یہی ایک ہمارا قصور ہے، لا نسجد الا للہ، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے ہم کبھی سجدہ نہیں کیا کرتے۔ اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر کیا ہے بولو جی؟ عزت ہے، جو اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھک جائے۔ اگر یہ صحابہ نجاشی کے سامنے جھک جاتے تو ذلیل ہو جاتے، اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمانی تھیں، رفعتیں عطا فرمانی تھیں، بلندیاں عطا فرمانی تھیں، کہا جھکیں گے نہیں تیرے سامنے، جھکیں گے تو ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین بھی ذلیل ہو گئے اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عزتیں پاک ہیں، تو فرمایا سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جو بندہ دنیا میں غیر کے سامنے جھک جائے اللہ کہتے ہیں وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، اس کی کچھ عزت نہ رہی۔ عزت ہے تو کس کے سامنے جھکنے میں ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ فرمایا جنہوں نے میرے علاوہ غیر کے سامنے سر جھکایا
ذلیل ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور جو جھوٹ کھڑنے والے ہوں، جھوٹے قصے بنانے والے ہوں، جھوٹی دلیلیں بنانے والے ہوں، ان کا یہی حشر ہوتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، رسوائی ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن جس نے توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، شرکیہ اعمال کیے، بچڑوں کو معبود بنایا، گائے کے سامنے جھکے، گھوڑے کے سامنے جھکے، قبر کے سامنے جھکے، انسان کے سامنے جھکے، زندہ کے سامنے جھکے، مردہ کے سامنے جھکے، اور کہیں نہ کہیں جا کر جھکے اللہ کا در چھوڑ کر، یہ سب برے اعمال ہیں۔ والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، وعدہ کر لیا یا اللہ جو پہلے غلطی ہوئی سو وہ تو غلطی ہو گئی، اب تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اب تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھکنے سے شرمندہ ہو گیا، یہ ہے ندامت، یہ ہے توبہ، پھر رب کے اوپر ایمان لے آیا، آج کے بعد تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ رب کہتا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے برے اعمال کرنے والے جب اس کے در پر آ کر توبہ کرتے ہیں، وہ تانا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ اللہ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مہربان ہے۔ ساری زندگی گزر گئی جس بندے کی گناہوں میں، زندگی گزر گئی جس کی خطاؤں میں، زندگی گزر گئی جس کی کفر و شرک کرتے ہوئے، کبھی اس کا سچا سجدہ نہیں کیا، کبھی اس کو وحدہ لا شریک مان کر نہ جھکا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ بڑھاپے کے عالم میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، اپنے بیگانے بن گئے، مال و دولت بھی اس سے چھن گیا اور بالکل کنگال ہو گیا۔ اس حالت میں جب بندہ بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے الہ العالمین، زندگی تو سب گناہوں میں گزار دی، اب تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تیرا در نہیں کھلے گا تو کس کے در پہ جا کے صدا لگاؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ، اب ساری زندگی اس نے خطاؤں میں گزاری، آج میرے در پر آ کر کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، بندہ تیرا کہلاتا رہا اور تیرا در چھوڑ کر کہاں کہاں دھکے کھاتا رہا۔ رب العالمین فرماتے ہیں چاہیے تو یہ کہ آج اس کو بھی ٹھکرا دوں میں بھی اور کہوں جا دفع ہو جا، ساری زندگی میری بغاوت کرتا رہا ہے، آج کس منہ سے میرے دربار میں آ کے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ لیکن اے میرے محبوب، مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں رب العالمین بغیر تانا دیے اپنے بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب توبہ کے بعد بخشنے والا ہے، توبہ کے بعد رحم کرنے والا ہے۔ رب کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا در چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے توبہ کر کے پھر آ جاؤ میرے در پر، میں اللہ معاف کر دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ تھم گیا، جب پتہ چل گیا کہ ہارون علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو تختیوں کو دوبارہ اٹھا لیا۔ دیکھو وہاں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ تختیاں حضرت کے ہاتھ سے اس وقت گری جب حضرت کو غصہ آیا، یہاں دوبارہ اٹھانے کا ذکر کر رہے ہیں
یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ کتنا غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ غصہ اور جلال کو بتانے کے لیے کہ شرک دیکھا تو اللہ کے نبی کو غصہ کتنا آیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں نا، جب میرے ساتھ کسی کو شریک دیکھتے ہیں پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ 40 دن تو اعتکاف بیٹھے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا تورات کا، اور شرک کو دیکھا تو اتنا غصہ آیا کہ تورات بھی ہاتھ سے گر گئی۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی وہ کبھی شرک کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہاں برداشت کرتے۔ فرمایا اخذ الالواح، حضرت نے پھر تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس نسخے میں، تورات کے نسخے میں کیا تھا؟ فرمایا ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب کے لیے ڈرنے والے تھے۔ جس دل میں ڈر موجود ہو، اللہ کی کتاب اس دل کے لیے ہادی اور رہنما بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے قرآن دیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، ان کے پیروکاروں کے لیے تورات میں ہدایت اور رحمت تھی، اور اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں ہدایت اور رحمت بنائی ہے۔ اللہ اس امت کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ کھڑنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب تھم گیا، رک گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، تو پکڑ لیا تختیوں کو، وفی نسختها، اور اس کے نسخے میں، ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے لیے ڈرتے تھے۔ وآخر